العزیز دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جہنم کی آگ کیا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے نقصان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہی نہیں کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، تو وہ کیسے نقصان سے بچ سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں ایک جگہ جا رہا ہوں، ایک راستے پر سفر کر رہا ہوں، اگر مجھے اس راستے کے گڑھے کا علم نہ ہو کہ کہاں کہاں گڑھے ہیں، تو پھر میں ان گڑھوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ چلتے چلتے اگر مجھے گڑھوں کا علم ہو جائے تو پھر میں ان گڈھوں سے بچ سکتا ہوں، ان گڈھوں کے نقصان سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میں اپنی گاڑی کو بچا سکتا ہوں۔ اسی طرح زندگی میں اگر یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کس کس میں ہے، جہنم کی آگ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو جہنم کی آگ ہیں، اس کا اگر علم نہ ہو تو پھر انسان نہ خود جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو بچا سکتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ امن والا ہے یا نہیں ہے، اس راستے میں سامنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، یا پھر جس راستے میں چل رہا ہوں یہ راستہ نقصان دہ ہے، اس راستے میں سانپ ہیں، اس کا علم ہوگا تبھی میں اس نقصان سے بچوں گا۔ بالکل اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمیں علم ہوگا کہ جہنم کی آگ کیا ہے، تو اسی لیے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ہر مسلمان پر بنیادی دینی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بنیادی ضروری علم جس کو بنیادی علم کہا جاتا ہے، چاہے وہ توحید کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ عقائد کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ قرآن کے قبیل سے ہوں، بنیادی علم کا حاصل کرنا میرے اوپر بھی فرض ہے، آپ کے اوپر بھی فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دراصل بچے جو ہیں نا، بچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہبہ کا لفظ استعمال کیا اولاد کے لیے، ہدیہ، ہبہ۔ ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عوض، ایک ہوتا ہے بدلہ۔ بدلہ کسی انسان کو اس کی محنت پر، اس کے مستحق ہونے پر جو دیا جاتا ہے، اس کے استحقاق کی بنیاد پر جو دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عوض، اس کو کہتے ہیں محنتانہ، اس کو کہتے ہیں بدلہ۔ لیکن ہبہ، ہدیہ اور گفٹ یہ مستحق ہونے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ دینے والے کی طرف سے فضل ہوتا ہے، دینے والے کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی مرضی، اس کی منشا بھی نہیں دیکھی جاتی۔
بلکہ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، دینے والا جو چاہے وہ دے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ ہبہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میری مرضی ہوگی، اس میں آپ کی منشا، آپ کی مرضی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ میری طاقت، میری حیثیت، میری خوشی سے میں جو چاہوں گا وہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا، میں جو چاہوں گا وہ میں آپ کو گفٹ کروں گا۔ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ تو محنت کو دیکھ کر، محنت کی بنا پر جو چیز دی جاتی ہے اسے بدلہ کہتے ہیں، اسے اجرت کہتے ہیں، اسے عوض کہتے ہیں۔ اور بغیر محنت کے، بغیر سبب کے جو دینے والا کسی کو دیتا ہے اسے ہبہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، اور آسان زبان میں اگر سمجھنا ہو تو اسے گفٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا انعام ہے جن کو اولاد کی نعمت ملی ہے۔ لیکن ایک بات بیچ میں یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سے، کیا بلکہ ہم تمام کا ذہن یہی ہے کہ اولاد کی نعمت کے لیے شادی کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف شادی کے صدقے طفیل میں اولاد ملتی ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی شادی کی وجہ سے ہی اولاد ملتی ہے، اگر ایسا ہوتا، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں، اگر ایسا ہوتا کہ شادی اگر ہو گئی تو اولاد ملتی، تو پھر بہت سے دنیا میں جوڑے ایسے ہیں کہ شادی ہو کر 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ان کے دل کی صرف ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ آتے بھی ایک بچہ، ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو، صرف ایک کی تمنا ہے ان کے دل میں۔ 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے شادی کو، اب تک بچے نہیں ہوئے۔ اللہ کوئی ایک نعمت، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کچھ بھی تو دے دے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، طبیبوں کے پاس جا رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر چکر لگاتے لگاتے ان کے جوتے گھس گئے، دوا کھاتے کھاتے وہ تنگ آ گئے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ بھئی ہے کہ نہیں؟ بہت سے آپ کو ایسے بھی ملیں گے، میاں بیوی دونوں فزیکلی اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے دونوں کے اندر، ہیلتھ کے اعتبار سے، ویلتھ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بھی پریشان ہیں کہ ان کو اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ تو صرف شادی کی وجہ سے اولاد مل جاتی کیا؟ بولو، اگر ملتی صرف شادی کی وجہ سے تو یہ اتنے جوڑے جو بے اولاد ہیں، جن کو آج تک اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے، بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اگر صرف شادی کی وجہ سے ملتی تو ان کو ملنا تھا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، اونلی گفٹ فرام اللہ، صحیح بات، یہ صرف اور صرف اللہ کا انعام ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اب ہمیں بہت سوں کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو بیٹے ہی بیٹے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ان کو بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بھی ہیں کہ نہیں؟ بہرحال اللہ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی آپ گفٹ کسے دیتے ہیں؟ آپ ہدیہ کسے دیتے ہیں؟ ہبہ کسے دیتے ہیں آپ خوشی میں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، تو آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے ہدیہ دیتے ہیں۔ بھئی دیتے کہ نہیں؟ اگر محبت نہ ہو تو آپ ہدیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، آپ تو ملنا بھی پسند نہیں کریں گے، آپ تو قریب جانا بھی پسند نہیں کریں گے۔
تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہبہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت کی شکل میں اللہ نے گفٹ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی۔ یہ مت سمجھو کہ میں شادی شدہ ہوں اس لیے مجھے بچے ہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور قادر مطلق وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، تینوں قسمیں کو اللہ نے دنیا میں ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شادی کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں یہ شادی کے صدقے طفیل میں نہیں ہیں، یہ شادی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ نے دیا تو ہے۔ اب اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہیں۔ میری بات سے اب ہدیے کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھئی اللہ نے جو گفٹ دیا ہے ان گفٹ کی قدر کرنی چاہیے نا۔ قدر کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیے کی قدر کرتے ہیں، وہ گفٹ کی قدر کرتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے، صحابی نہیں ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوڑا کپڑا ہدیے میں دیے، گفٹ کیا انہوں نے ایک جوڑا کپڑا۔ تو فَقَبِلَهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ان سے لیے، پیارے نبی کے لینے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بہت وقت پر تم نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا پیارے نبی کو ضرورت تھی ان کے اس ہدیے کی؟ بے ضرورت تھی، ہم محتاج ہیں، آپ محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی کو کسی کی ہدیے کی کیا ضرورت؟ چاند اپنی چاندنی میں پیارے نبی کا محتاج ہے، دنیا کی ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ پیارے نبی کو کسی کے ہدیے اور گفٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سامنے والے کے ہدیے کی قدر، اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس انداز میں اسے قبول کیے کہ پیارے نبی نے فرمایا بہت بڑے اچھے وقت میں تم نے ہدیہ دیا ہے۔ تو ایسا نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ایک عطر دیے تو کیا اس سے اچھے طرح میرے پاس کتنے کی پڑی، یش دینا تھا کیا تمہیں؟ کپڑے دیے تو کیا کپڑے دے لت ہوگا، سینے کے پیسے کون دیتی؟ یہ ہدیے کی ناقدری ہے۔ تو بہرحال اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اولاد کی قدر کیسی کی جائے؟ اولاد کی قدر یہی ہے کہ ان کو بچپن سے ہی قرآن کی تعلیم دی جائے، ان کو بچپن سے ہی حدیث کی تعلیم دی جائے، ان کو بچپن سے ہی عقائد کی تعلیم دی جائے۔ بچوں کو بچپن سے ہی دین کی تعلیم دینا آج کے ماحول میں فرض عین ہے، فرض عین۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک امت کے بچوں میں قرآن کی تعلیم سیکھنے سکھانے کا رواج رہے گا تب تک اس امت کے اندر خیر وجود میں آئیں گے، رحمتیں اور برکتیں اس امت کے اندر وجود میں آتی رہیں گی۔ لیکن جب اس امت کے اندر
بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جائے گی یا بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھانے کے ذرائع کم ہو جائیں گے تو اس امت کے اندر شر وجود میں آئیں گے اور فتنے وجود میں آئیں گے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، بچوں کو بچپن سے ہی، اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، تفسیر کبیر ایک کتاب ہے، قرآن کی تفسیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کی تعلیم یہ کتنی ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے یا بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو، بہرحال کسی بھی شکل میں بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم، عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے امت کے جو فاجر ہیں، گنہگار ہیں، جو دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ بے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس اللہ نے دولت عطا فرمائی، اسی دولت سے اس اللہ کی نافرمانی کی جائے، سنگے کے برانچز کھولے جائیں، ناچ گانے میں اڑایا جائے، پیارے نبی نے کی سنتوں کے جنازے نکالے جائیں، تو پھر اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس اللہ نے جوانی عطا فرمائی، بجائے اس کے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کریں، اندھیروں میں اگر گناہ کیے جائیں تو اللہ کو کتنا بھائی غصہ آتا کہ نہیں آتا اللہ کا؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، اللہ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ بھائی آتا نا؟ آپ لوگوں کو آتا ہے؟ آتا نہیں آتا؟ آتا ہے، ہر جمعہ کو آتا ہے۔ جب بھی تمہیں سنگا کے بارے میں بولتی ہمنا غصہ آ جاتا ہے، لون کے بارے میں بولے تو ہمنا غصہ آ جاتا ہے، پردے کے بارے میں بولے تو ہمنا غصہ آتا ہے۔ بھائی مجھے بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، آج کل کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی غصہ آتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی غصہ آتا ہے، ہمارے بڑوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ لیکن ہمارا جو غصہ ہے، بھئی ہمارا ایک کسی سے کچھ معاملہ بگڑا، آپس میں جو ہے الجھ گئے، غصے کی وجہ سے غصہ آیا دونوں کو، تو اب ان کے غصے کو ختم کیسے کیا جائے؟ کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان آتا ہے، دونوں کو سمجھاتا ہے، صلح کرا دیتا ہے، پھر دونوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمارے غصے کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، ہمارے غصے کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیسرا آدمی آتا ہے تو پھر ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو غصہ آئے تو اللہ کے غصے کو کیسے روکا جائے؟ بھئی ہمارے غصے کی تو لمٹ ہے نا، ہمارے غصے کی لمٹ ہے، غصے میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتی، ہمیں کیا کر سکتی؟ جو انسانہ ہی ان کی بات کر رہا ہوں میں، جانوراں کی نوے، انسانوں کی شکل میں جانوراں بھی ہیں۔ کل کی ایک نیوز ہے، وہ اس کے دکان کے سامنے کون کی ٹھیلا لگایا بول کو اسے ایسا مارا منڈی چلک کر دلا انسان، لیکن ادمیان بھی اچھا سبق سکھائے، پھر اسے ایسا مارے اسے ختم کر دلے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو جو انسانہ ہی، جیسے میں ہوں، آپ ہی، ہمیں سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، تو ہمارے غصے کی لمٹ کیا ہے؟ غصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرتی؟ سامنے والے کو غصے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کوئی کیا کرتا ہے؟ گالی دے دیتا ہے، اور بھی زیادہ غصہ آئے تو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اور بھی زیادہ غصہ آئے تو ذرا ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، اور بھی زیادہ غصہ آئے تو اسٹیشن تک جو ہے معاملہ چلے جاتا ہے، اور بھی زیادہ غصہ آئے تو کورٹ کچہریوں تک کھینچ لیتے ہیں اسے۔ اتشنا، غصے کی لمٹ ختم نہ۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں،
جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم میں 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے، یعنی اللہ کو غصہ آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں 4 عذاب نہیں اتارتا، 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب میں اتار دیتا ہوں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اللہ فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آئے تو میں آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہوں، اور جب اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو تو پھر تباہی اور بربادی یقینی ہے، تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نمبر 1، جب مجھے غصہ آئے تو میں کیا کرتا ہوں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے جب مجھے غصہ آئے تو میں آسمان سے آگ پھینکتا ہوں، اور پھر آسمان سے آگ برسنے لگے تو تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آئے تو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں نمبر 3، جب مجھے غصہ آئے تو میں زمین کے ٹکڑے کر دیتا ہوں، زمین کو 2 حصوں میں، یعنی زلزلے، بھوکمپ برپا کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں پانی برساتا ہوں، اور پھر زمین کو بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ پانی نکالے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، پہاڑوں سے بھی پانی، وادیوں سے بھی پانی، اور سمندروں میں اللہ طوفان لاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنوں کو تباہ و برباد اور غرق کر دیتے، ڈبو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو غصہ آتا ہے تو کتنے عذاب اللہ؟ 4۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ برساتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے برپا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں عذاب بھیجتے ہیں۔ میں نے حوالہ بھی آپ کو دیا، قرآن میں کون سے پارے میں ہے؟ 20ویں پارے میں، سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے کا آخری صفحہ، 20ویں پارے کا آخری صفحہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ دوسرے دن ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا دونوں ایک ساتھ آئے یا آگے پیچھے آئے، دونوں کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کل جو قرآن کریم کی آیت اتری کہ اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتارتے ہیں، اللہ یا تو آسمان سے پتھر برساتے ہیں، یا پھر آگ اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں، یا پھر اللہ زلزلے برپا کرتے ہیں، یا پھر اللہ طوفان کی شکل میں، پانی کی شکل میں عذاب بھیجتے ہیں، تو اللہ کے غصے کو کیسے روکا جائے؟ بھئی مجھے غصہ آئے آپ روک سکتے ہیں، آپ کو غصہ آئے میں روک سکتا ہوں، لیکن اللہ کے غصے کو کیسے روکا جائے؟ اللہ کو کیسے منع کیا جائے؟ بھئی منع کر سکتے ہیں، منع ان کو کرتے ہیں جو نظر آئے۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، قیامت تک کوئی آنکھ میں اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کی کسی آنکھ میں میں نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ مجھے دیکھ سکے، تو قیامت تک کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہ سوال پہ آ جائیں، کون وہ 2 صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے غصے کو کیسے روکا جائے؟ کیونکہ اللہ غصے ہوں گے تو 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب آنے والا،
تو اللہ کے غصے کو کیسے کون روک سکتا ہے؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے غصے کو روکے؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر گردن جھکا لیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے چہرے انور کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کے غصے کو روک سکتا ہے، اللہ کے غصے کو روکا جا سکتا ہے، تو صحابہ حیران پریشان ہوئے کہ کس کے اندر یہ طاقت ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ اللہ کے غصے کو روکے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک معصوم بچہ اللہ کے غصے کو روک سکتا ہے۔ میری امت کا ایک معصوم بچہ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرأ صبی من صبیانہ سورۃ الفاتحہ، کہ میری امت کا ایک چھوٹا بچہ جب مکتب میں، مدرسے میں جب وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے اپنے استاذ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یقرأ صبی من صبیانہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ، اس امت کا معصوم بچہ جب پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مکتب میں یا مدرسے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کیا ہے فرشتوں، میں اس علاقے میں علاقے کے گنہگاروں کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسانے والا تھا، میں ان کے سنگوں کی وجہ سے، ان کے لون کی وجہ سے، ان کی بے پردگی کی وجہ سے، ان کے موبائل کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے دھوکے کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ تھا، میں اس محلے پر، میں اس شہر میں اپنے آسمان سے آگ برسانے والا تھا، مجھے اتنا غصہ تھا، میں اس علاقے میں زلزلہ برپا کرنے والا تھا، اے فرشتوں ان کے گناہ ایسے تھے، مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں ان کو پانی کے عذاب طوفان کی شکل میں عذاب بھیجنے والا تھا، لیکن ان کے شہر میں، ان کے محلے میں، ان کی مسجد میں، ان کے مکتب میں، ان کے مدرسے میں ایک معصوم بچے نے آج سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس معصوم بچے کی تلاوت کی برکت سے میں 40 سال تک اس محلے سے اور اس شہر سے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم گنہگار ہیں، بے ہے کہ نہیں؟ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ تاجر ہیں، تجارت کی لین میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، بزنس کے لین میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، سراپا ہم گنہگار ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ مکتبوں کی برکت ہے، یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ معصوم بچے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، پیارے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب بچہ پڑھتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس فاتحہ کی برکت سے، اس معصوم بچے کے پڑھنے کی برکت سے میں اس علاقے سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو دور کر دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خود بھی ہمیں پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اور اس سے بھی بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں فکر کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مکتب سے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، مدرسے سے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، لاڈ پیار محبت جتاتے ہیں۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، یہی لاڈ، یہی پیار، یہی محبت وہ بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے۔ پڑھائی کے سلسلے میں ذرا سخت ہونا چاہیے، ذرا صبر کرنا چاہیے، تحمل، تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمیں تمہیں کیا کریں گے؟ آج کا ماحول دیکھو کتنا کیسا ہے۔ اس سے پہلے جب سوچو، موبائل نہیں، کمپیوٹر نہیں، ٹی وی نہیں، اسکرین نہیں، گندے پوسٹراں نہیں،
وہ زمانہ آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچے کو لے کر آئے، حضرت بچے کو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ آگے چل کر وہ بچہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بنے، لیکن بچپن میں جب ان کے پاس لے کر آئے نا ان کے والدین، بچے کے اندر بہت شرارت تھی۔ بچے ہوتے ہیں شریر، بچے شریر ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے کے اندر اتنی شرارت تھی، پڑھتا ہی نہیں تھا وہ، ہمیں تمہیں کرے تو غلط تھے، اس لیے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، میں کب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، صحابی رسول حضرت ابن عباس اکرمہ کو پڑھانے کے واسطے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر پڑھاتے تھے ان کو، کیونکہ بچہ ذرا شریر تھا، پڑھتا نہیں تھا، لیکن برداشت کیے ان کے والدین، وہ تکلیف برداشت کی۔ آج چھوڑ نہیں ہم نا، ہمیں پاؤں میں ڈالے تو ہمیں جیل میں رہتی، خالی اللہ تو بھی بولتی حضرت اللہ گڑانے کے کیا بھی کام، پڑھا تو پڑھو، نہیں پڑھا چھوڑو، ویسا چند فیس بن رہا ہوں، کھلاؤ پلو، چھوڑو ویسا کرو۔ اللہ کہاں سے بچوں کی تربیت ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ تکلیف برداشت کیے تو وہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا امام بنا، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بنے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سیکھنا ضروری ہے، ہم خود سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں۔ یہ فرض ہے، فرض اس وقت جو ہے فرض عین ہے، اور اس میں شرم نہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں سامنے بٹھا کر، ہم سامنے بیٹھتے تھے، پیارے نبی ہمارے اتنے قریب بیٹھتے تھے، آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں ہمارے گھٹنوں سے ملا دیتے، اور اللہ کے نبی ہمیں تشہد سکھاتے تھے کہ جب نماز میں تشہد میں بیٹھو تو اس طرح پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ اللہ کے نبی ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے مکتب میں مکتب کے استاذ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے شرماتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ رواج کہ اب دیکھو اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، بچے الحمدللہ سب کے ایگزامہ ہو گئے، اب ایک 2 مہینہ یہ جو خالی وقت ہے، بہت سے جگہ، بہت سے مدرسوں میں اور اسی طرح بہت سے بڑے بڑے جو ہے مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے سمر کورس کا، جس میں جو ہے 40 دن یا 1 مہینہ 2 مہینہ بچوں کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو خالی نانی کیا، دادی کیا، خالہ کیا، پھپھو کیا، پورا چن کھالے پھرتے رہو، اسکول کھلے تک اگر کو چھوڑو نہ کو، صحیح باتیں ہو، وہ سب آتی ملاقات ہوتی جائے۔ یہ وقت کو جو ہے ضائع نہ کریں، بلکہ بچوں کو کسی سمر میں داخلہ کرائیں تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، بچے دین سے قریب ہوں، قرآن سے قریب ہوں، حدیث سے قریب ہوں۔ پہلے یہ مزاج تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے، بچے کو دیکھے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پوچھتے ہیں کتنی پڑھ رہا بات تو کر کو، بھائی اسکول کی تعلیم بہت ضروری ہے، دیں بہت دیں، لیکن بنیادی قرآن کی تعلیم یہ تو بنیاد ہے نا۔ قرآن کی تعلیم آپ اسکول 10 بجے بھیجتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ مکتب کو بھیجیں بچوں کو۔ پہلے یہ ماحول تھا کہ بچے سے یہ پوچھتے تھے کہ قرآن پڑھنا آتا کہ نہیں آتا، اگر پڑھنے لائق بچہ ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے مسائل پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، تو جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت امام اعظم ان سے پوچھے قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن کے حافظ ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ فرمایا جاؤ پہلے قرآن پڑھ کے آؤ، مسئلے مسائل بعد میں، پہلے قرآن پڑھ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بھی ایسا دیا تھا، ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت، حافظے کی قوت اتنی اچھی تھی، کچھ ہی دنوں میں وہ حافظ قرآن ہو کر آ گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پہلے یہ رواج تھا
کہ بچیاں نظر آئے تو پہلے یہ پوچھتے تھے کہ قرآن آتا کہ نہیں آتا، پڑھا رہی کہ نہیں پڑھا رہی۔ آج ہمیں کیا پوچھتی ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اپنے بچوں کی فکر کرنا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود قرآن سیکھوں، میں خود نماز سیکھوں، میں مسئلے مسائل سیکھوں، اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل اللہ کے دن، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے ڈبل لافٹر کا گھر دیے، کچا گھر تھا، پکا گھر تھا، کتنے جوڑے کپڑے دیے تھے، کتنا گہنا دیے، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ جہیز میں کیا کیا دیے یہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ یہ پوچھیں گے کہ میں نے ہدیہ دیا تھا، میں نے گفٹ دیا تھا، یہ میرا انعام تھا، یہ میرا تحفہ، میرے طرف سے فضل تھا، تم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کتنا دین سکھایا، اللہ کی کتنی معرفت اور پیارے نبی کی کتنی محبت ان کے دل میں ڈالے تھے، یہ اللہ پوچھنے والے ہیں۔ تو سب فکر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پھر ہمارے بچوں کو سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔